ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستانی میڈیا جس طریقے سے شریف فیملی کے معاملات کو لے کر لمحہ بلمحہ رپورٹ کر رہا ہے پیناما کیس کو، وہ اپنی جگہ پر بہت سے لوگوں کے نزدیک، بہت سے جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کے نزدیک بڑا ڈیمیجنگ ہے مورلی، سیاسی لحاظ سے شریف فیملی کے لیے، نواز شریف صاحب خود کے لیے، کہ کرپشن کیس کی جس طرح روز ہیرنگ ہوئی ہے اور روز پریس کانفرنسز اور روز ٹاک شوز کا حصہ، روز اخبارات کی سرخیاں ان کی فیملی بن رہی ہے، کسی اچھے پیرائے میں نہیں بلکہ کرپشن کے مبینہ الزامات کی اس میں. لیکن اب کیا کریں، دنیا جہان میں جو انٹرنیشنل اکانومیز کو سروے کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی. اور ریگارڈلیس آف نواز شریف صاحب پر الزامات کی بھرمار ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے، شیخ رشید صاحب کی طرف سے، دوسری پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے، جو بین الاقوامی معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت آگے جا رہی ہے، پاکستان کی اکانومی بہت آگے جا رہی ہے. پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے حسین نواز صاحب کی پاپولیرٹی، حالانکہ وہ بہت زیادہ مرکز رہے کرٹیسزم کا اس تمام پیرامہ بحران میں، فلیٹس کو لے کے، مبینہ منی لانڈرنگ کو لے کے. لیکن ان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ وہ اسلام آباد میں جب گئے ایک مال میں تو وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ جوک در جوک ان سے جو ہے وہ سیلفیز کھنچوائیں، اور وہ تمام اخبارات کی زینت بنی ہے خبر. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کی چاہت، ان کی محبت، ان کا دل ایسے نچھاور ہو کے آیا حسین نواز صاحب پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے، اس طرح ایک ہیرو ہوتا ہے، کرکٹ کا ہیرو یا فلم کا ہیرو، بالکل حسین نواز صاحب نے وہ جگہ پائی، اس مقام پہ پہنچے اس وقت جب وہ سیلفی اتروا رہے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اگرچہ حسین نواز صاحب اور ان کی فیملی روز کرٹیسزم ہو رہا ہے میڈیا پہ، لیکن ان کی پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے بہت سے لوگوں کو. ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. پاپولیرٹی تو سر ہم نے سمجھا تھا پنڈی اسلام آباد میں آپ کی ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں حسین نواز صاحب کی بہت آگئی. آج کے اخبارات بھرے پڑے ہیں سیلفیز سے. میرا تو آج دل کرتا ہے میں اٹھ ہی جاؤں تیرے پروگرام سے. سر کیا ہو گیا؟ سلطانہ ڈاکو کی بھی بڑی پبلسٹی تھی، ہاں جی. علی بابا 40 چور کی بھی بڑی پبلسٹی تھی. وہ مجھے بھول گیا، ایک چراغ، کیا نام، چراغ بالی ایک ڈاکو گزرا ہے ادھر یہ سون سرائیں کی طرف. ایک اور ڈاکو گزرا ہے ایوب خان کے وقت، خوشاب کی طرف. ایک اور بھی ڈاکو، ابھی اس کا نام یاد ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کی پاپولیرٹی ہے یار. جس کو عزت اور ذلت کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یار میں کس جگہ کھیل رہا ہوں، میں پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہا ہوں. میرا تعارف ایک کمیشن خور کی حیثیت سے ہو رہا ہے. میرا تعارف ایک، اللہ تعالیٰ معافی دے، اس حیثیت سے ہو رہا ہے کہ میں جناب علی بغیر کپڑوں کے نکلا اور 800 کروڑ روپے کے میرے ایک فلیٹ ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں، اکانومی تباہ و برباد ہو رہی ہے، اکانومی ستیہ ناس ہے. اور یہ جو فیتے کاٹ رہے ہیں، یہ اس مہینے میں ان کو خیال تھا کہ بھئی اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ یہ فروری میں ان کا مارچ ہو جائے گا جی. جدھر بھی جانا ہے ایک ٹھپا لگ گیا ان پہ. وہ ایک ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگتا ہے نا، یہ ٹھپا لگ گیا ہے اس فیملی پہ، اور لگوایا انہوں نے اپنے شوق میں. انہوں نے قطری خط لیا ہے. اس قطری خط نے، میں تو کہتا ہوں یہی رسوا نہیں ہوئی، ہماری عزت کو بھی دھبا لگ گیا کہ یہ ضمیر فروش قوم کا ایک شیخ رشید اور ضمیر فروش قوم کا ایک شہری شیخ رشید، ہیلی کاپٹر ضرورت ہو تو اسے قطری خط ملک کی ضرورت پڑتی ہے، فلیٹ ضروری ہو تو اس کو قطری خط کی ضرورت پڑتی ہے، اگر رقم چھپانی ہو تو اسے قطری خط کی ضرورت پڑتی ہے. یہ لیتا وزیر خزانہ وہ ہے جو کرپشن میں اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہو. اور جب ساری دنیا میں آگ لگی ہو، ساری دنیا میں آگ لگی ہو، تو یہ بڑے دھون سے کہتے ہیں جناب علی 2018 بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہم جہاں چاہیں شوگر مل لگائیں، جہاں چاہیں ہم پٹوارا کریں، جہاں چاہیں ہم، یا کیا بات کریں. یہ بادشاہت اور شخصی حکومت عوام کے دلوں سے اتر چکی ہے، جسے آپ مقبولیت کہتے ہیں. میں آج کراچی سے بائی ایئر آیا ہوں جی، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہر آدمی کہتا تھا کب جان چھوٹے گی شیخ صاحب، سکھ ہو گئے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی نمائندہ ہے تو جہاں جہاں یہ دوائیاں بکتی ہیں، میرے محلے میں بھی لال ویلی کے نیچے بکتی ہیں،
ان سے پوچھیں کہ ڈپریشن کی دوائیں نایاب ہو گئی ہیں, لوگ ٹینس ہو گئے ہیں, بچے کو پھینک دیتے ہیں دریا میں, خود بھی چھلانگ مار دیتے ہیں, آگ لگا رہے ہیں. اور سر اس ملک میں آپ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے, اندر سے آپ کو پتا ہے یہ کتنے مقبول ہے. یہ مقبول بیکری بن چکے ہیں, وہ ڈبل روٹی والی, ڈبل سے بھی زیادہ جو ہوتی ہے. سو یہ مقبول نہیں, مقبول بیکری ہے اردو بازار والی, جہاں سے لوگ اپنی ضرورت کا سامان اٹھا رہے ہیں. باقی رہے نام اللہ کا, کوئی ان کا مسئلہ نہیں. تو آپ کے نزدیک یہ فش ہو چکے ہیں, سیلفی شیلفی اتروا رہے ہیں نواز صاحب سے, یہ غلط ہے, یہ رپورٹ ہی غلط ہے. تو اخبارات میں چھپی ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ اخبارات میں چھپی ہے, میرا مطلب ہے قوم کی نظروں میں جو ننگے ہو گئے ہیں, اگر وہ ننگا ہی باہر نکل آئے تو سیلفیوں کی برمار ہو سکتی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت اور خودداریت اور مقام اور رسپیکٹ اور جوش اور جذبے اور بلبلے کی سیلفیاں؟ نو 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 نو. بعد میں اس کے نیچے نوٹ لکھا کے جن کو لگانی آتی ہے ایسے ایسے جملے لگا کے بھیج دیں گے فیس بک پہ کہ سارے دن لوگ پڑھ کے. اب تو انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے نواز شریف خاندان. اب تو فیس بکوں پہ انٹرٹینمنٹ کا جن کو یہ بنانی آتی ہیں اور جو سوشل میڈیا کو پڑھتے ہیں چلاتے ہیں, اس میں تو اگر یہ نہ ہو تو لوگوں کا دن نہیں گزرتا. بے روزگاروں کا جمعہ بازار ہے. نوجوان کیا کریں, ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے, ٹک 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 لگ پڑتے ہیں, اور آج آ کے پھنس جاتی ہے سوئی این ایس پہ, پھر این ایس کے خاندان پہ, پھر ٹھپروں پہ, کدوؤں پہ, بینگنوں پہ. پھر آپ کہتے ہیں مقبولیت کا بڑا امتحان ہے, بڑا مقام ہے. اور سر جی کیا کیا ہے انہوں نے کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, یہ مقبولیت ہے. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں جناب علی پاناما میں, اور اس سے جان نہیں چھٹ رہی ابھی. اور یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی دیکھیں اتنے دن ہو گئے ہمارے خلاف 12 بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں باہر. جی اگر میں نام گنوں گا تو خام خواہ آپ کا ٹائم ضائع. 2 بندے ان کے مقابلے میں ہیں, ایک عمران خان, ایک شیخ رشید. 2 بندے. میں تو 1 سیٹر ہوں جی. ہر ایک آدمی کہتا ہے جی عوامی مسلم لیگ 1 سیٹ کی ہے. اور میرے پاس 10 سیٹیں ہوتی تو آپ یہاں ہوتے, آپ کا تو کام تمام ہو چکا ہوتا, آپ جیلوں کے پیچھے ہوتے. دیکھیں نا, آپ لوگ اگر 1 سیٹر کو تانا دیتے ہو اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اگلی اسمبلی میں نہیں ہوں گا, انشاءاللہ میں ہوں گا. نواز شریف صاحب اللہ سونے کو منظور ہوا, میں ہوں گا, آپ نہیں ہوں گے ان اسمبلیوں میں. آپ جیلوں کی زینت بنیں گے قانون کے دائرے کے تحت. تو یہ شیخ صاحب آپ کو اس وجہ سے لگتا ہے کہ پیناما کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا اور نواز شریف صاحب کے خلاف آ جائے گا, اس لیے لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بعض فیصلے عوامی ہوتے ہیں, بعض فیصلے سیاسی ہوتے ہیں, بعض فیصلے قانونی ہوتے ہیں. اگر ہم قانون کے فیصلے میں ہار بھی گئے تو ہم ہار کے بھی جیتیں گے, اور یہ لوگ جیت بھی گئے تو جیت کے بھی ہاریں گے. عوامی فیصلہ ہم جیت چکے ہیں, کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کسی کا انٹرویو کریں جی, چلیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کسی کا انٹرویو کریں, انہی 12 آدمیوں کا کریں جو سیاسی میراثی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, موت کے کنویں کے باہر ٹکٹیں بیچنے والے. ان کا کریں, یہ کہیں کہ یہ قطری شہزادوں کے فلیٹ ہیں. میں کہتا ہوں کسی ایسے آدمی کا کریں جس کو فہم و فراست نہ, اس سے پوچھیں کہ یہ قطری شہزادے کے فلیٹ. جس نے یہ سارا ڈرامہ لکھا اس نے نواز شریف کی جڑوں میں بیٹھ گیا. فیصلہ چاہے کوئی ہو, ہمارے خلاف آیا کامران صاحب, ہم اس کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا, یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ وزراء جو زبان استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں جناب علی کون ہوتے ہیں یہ نکالنے والے, پیچھے جہیز میں لے کے آئے ہوئے ہیں اس 1947 سے پہلے, 1953 سے پہلے, کہ 45 میں سوری, یہ جہیز میں لے کے آئے ہوئے ہیں یہ دھمکیاں. ہم جہاں چاہیں جو چاہیں کریں, آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. اگر ان کو قانون کی لگام نہیں دی گئی تو 20 کروڑ ملک, ایٹامک ملک اس بحران میں چلا جائے گا. یہ خاندان اب اس ملک کے اہل اور قابل نہیں رہ گیا کیونکہ اس پر ٹھپا لگ گیا, ریجیکٹڈ. شیخ صاحب یہ جس طرح سعد رفیق صاحب یا جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا کی کوئی عدالت جو ہے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی, یہ تو بڑا پریشر ڈالنے والی بات ہے ججز پہ, آپ کو لگتا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوامی مینڈیٹ سے جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوا ہے عوام اس کو نکال سکتی ہے, اور اس پہ کوئی کانٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی. اس کا پتہ عدالت نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اس بات کا. عدالت, یہ عجیب سی بات نہیں ہے آپ کو کہ عدالت کو سیدھا کہا جا رہا ہے کہ کیس چل رہا ہے
اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کو سزا نہیں دے سکتے. تو پرائم منسٹر کے اختیار کے اوپر وہ تو بات اٹھا دی انہوں نے جو وزیر ہیں. میں سمجھتا ہوں عدالت بڑی تدبر سے ہے. عدالت کی فہم و فراست کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ بلا لو اس کو. یہ بیچتے کیا ہے؟ یہ ون کانسٹیٹیوشنل ٹاور کا چور جو ہے 2 ٹاوروں میں سے کھانے والا، اور ادھر چور جو ہے پیراگون سٹی کا، اور ریلوے کمیشن خور 50,000 ٹن کوئلہ ہی غائب ہے. یا رانا ثناءاللہ یہ تو چاہتے ہی ہیں ہمیں بلائیں. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو عدلیہ کی. عدلیہ نے ایک ہی ٹارگٹ رکھا ہے، انصاف انصاف انصاف. اور جس باریکی سے جس محنت سے وہ کیس کی طے کی طرف گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے دن تسلسل سے کبھی سکول بھی نہیں گیا جی، گورڈن کالج کبھی نہیں گیا، سپریم کورٹ، کیونکہ میں ان کی فراست کو دیکھتا ہوں کہ وہ سوال کس طرح سلیقے سے پوچھتے ہیں. اور بعض اوقات صاحب بہادر کہہ کے بھی گالی دی جاتی ہے، بعض اوقات جناب علی کہہ کے بھی گالی دی جاتی ہے. وہ چور کو جس طریقے اور ادب سے بلاتے ہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ گوارا کریں، اگر آپ پہ بار نہ ہو، اگر آپ کی شان کے خلاف نہ ہو، تو کل اگر یہ بھی کاغذ لے آئیں تو کیسا رہے گا؟ صحیح، اس طرح بات ہوتی ہے. دس از دا وے. اچھا، تو شیخ صاحب یہ ہیئرنگ جو ہے اس کے متعلق اعجاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کورٹ نے نواز شریف صاحب کو کچھ نہ کہا اور ان کے مان لیے ان کے دلائل سلمان اکرم راجہ کے، تو پاکستان میں منی لانڈرنگ جائز ہو جائے گی. ہر شخص قطر، کویت یا سعودی عرب سے جا کے جو ہے وہ اس طرح کے لیٹرز لے آئے گا اور بلیک منی کو وائٹ کرا لے گا. آپ ایگری کرتے ہیں اعجاز صاحب کے اس بیان سے، اس انٹرپریٹیشن سے؟ بالکل میں کرتا ہوں جی. قطر کیوں جائے گا؟ کمبوڈیا جائے گا، بینکاک جائے گا، کوئی ادھر نائٹ کلبوں سے رسیدیں لائے گا. قطر تو بڑا، میرا مطلب ہے نواز شریف کی شان کے مطابق ہے نا، اس شہزادہ ہے. یہ ادھر کسی گنگو تیلی سے لے آئیں گے، جیرے بلیڈ سے لے آئیں گے. یہ کسی جیرے بلیڈ سے لے آئیں گے جناب میں کمبوڈیا میں اتنے سالوں سے، بینکاک میں اتنے سالوں سے کام کرتا ہوں اور یہ میں منی کا جو ہے یہ سرٹیفکیٹ میں نے اس کو دیا ہے. اس ملک نے اگر چلنا ہے تو اس طرح نہیں چل سکتا جی، معذرت کے ساتھ. ہر شریف آدمی ڈر کے گھر میں دبک ضرور سکتا ہے، پر وہ ذہنی طور پر اتنا مفلوج نہیں ہے کہ ان کی چوریوں کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو ان سے جان چھڑانی ہے. شیخ صاحب لیکن پرائم منسٹر تو فیتے کاٹ رہے ہیں، آخری سال ہے الیکشن سے پہلے کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے سے قطع نظر جس سپیڈ سے فیتے کاٹے جا رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑا ٹف الیکشن ہوگا آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت میں ساتھ تھا جب پنڈی لاہور موٹر وے کا ہوا تھا، اور کچھ دن کے بعد یہ چلے گئے تھے. اور ایوب خان کی بھی فرینڈ آرٹ ماسٹر کتاب آئی تھی، اس کا سارا حلیہ اور دو دربہ میرے سامنے، کوئی لیتا نہیں تھا، پھر ردی میں بھی کی. اور جس کا آپ نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے کہ لائبریریوں کو کہا کہ یہ کتابیں اٹھاؤ، بعد میں پتہ لگے گا کہ چنا چور گرم بک رہا تھا ان کتابوں میں. سر یہ سب باتیں ہیں. نواز شریف اتنا بچہ نہیں ہے، اس کو سب سمجھ ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. اسی لیے فیتے کاٹ رہا ہے کہ شیخ رشید کہیں ٹی وی پہ اور ٹائم نہ مل جائے اس کو. اسی لیے فیتے کاٹ رہا ہے کہ بھی ان کے پاس اور کیا صفائی دینے کے لیے. آپ مجھے بتائیں، اگر یہ سپریم کورٹ سے باہر آ کے خطاب نہ کریں، ان کے وزراء کو آپ ٹی وی پہ بلا کے دیکھ لیں اور پھر مجھے فون پہ بتا دیں کہ کتنے ان کی ریٹنگ کیا تھی. ان کی ریٹنگ کیا تھی؟ وہ بچے کہتے ہیں اماں پھر وہ چور آ گیا، پھر وہ چور آ گیا. لوگ سوئچ آف کر دیتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات، یہ چل سکتی تھی جب ایک ٹی وی چینل تھا. جب اب 80 اور 50 ٹی وی چینل ہوں گے تو لوگوں پہ پابندی نہیں ہے کہ اس چینل کو دیکھیں جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے. صحیح. تو شیخ صاحب انصاف کے معاملات تو یہ چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو مال ٹاؤن کا معاملہ ہے اس کے اندر 15 کے 15 جو لوگ تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے تفتیش کے بعد، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے گلو بٹ کو بھی رہا کر دیا. تو بیسیکلی کورٹس پہ اعتماد تو رکھنا چاہیے نا ہمیں اس کے باوجود بھی، کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی سارے مال ٹاؤن میں.
کوئی بالکل جو کورٹ فیصلہ کرے درست ہے. الٹیمیٹلی دنیا میں جہاں خانہ جنگیاں ہوئیں، جہاں خانے خراب ہوئے، جہاں لوگوں نے لوگوں کو مارا، وہ اسی وقت مارا جب انہوں نے دیکھا کہ انصاف کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا. انصاف کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اور پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو پاکستان کے بعض علاقوں میں شروع ہو چکا ہے. میرے شہر میں شروع ہو چکا ہے. روز دن میں 5-5 6-6 دن کے وقت ایک ہی بازار میں دکانیں لٹتی ہیں. صبح صبح محلے میں لوگ، جو آپ کبھی پتہ کریں کہ فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہے، کہ وہ فجر کی نماز جانے والوں کو لوگ لوٹ رہے ہیں. اچھا، پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. عام آدمی کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے. کوئی کارخانہ لگا ہے ان کا، کوئی اس ملک میں کوئی روزگار کی نہریں چلی ہیں. کوئی سر جی اس ملک میں صرف اس آدمی کو جو نواز شریف کے منہ سے گرتا ہے وہ غریب آدمی کھاتا ہے. جو نواز شریف کے منہ سے گرتا ہے وہ غریب کا بچہ کھاتا ہے. ہمارے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے رکھا ہے اور اپنے بچوں کو بانٹنے کے لیے رکھا ہے، اور اتنی بڑی نیاز ہے کہ لندن تک مار کر رہی ہے، دبئی تک مار کر رہی ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں. اس طرح قوموں کی قیادتیں ہوتی ہیں، اس طرح نہیں قیادتیں چلتی. شیخ صاحب آپ کو وہ خبر تو پتہ چلے ہوگی، چیزیں نئی نئی ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان میں ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے. اب تمام ایئرپورٹ جو ہے پاکستان کے، ان کو انٹرنیشنل کرنے کے لیے بین الاقوامی ملکوں کا سٹاف جو ہے اس کو شاید بلایا جا رہا ہے. اس کا ایڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ چیزوں میں ترقی تو ہو رہی ہے اس ملک میں ابھی بھی؟ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے کارخانوں کے علاوہ سارا ملک ٹھیکے پہ دینا. قرضہ لینے کے لیے ایک دن پی ٹی وی بھی دے دیں گے اور ریڈیو پاکستان بھی دے دیں گے. موٹر وے تو رکھ دیا ہے. دیکھیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو گروی رکھنے کے لیے. موٹر وے گروی رکھ دیا ہے انہوں نے. آہستہ آہستہ گروی رکھنی ہے چیزیں. انہوں نے سمندر گروی رکھنے ہیں، پورٹیں گروی رکھنی ہیں، ایئرپورٹ گروی رکھنی ہے. کیونکہ اس بجٹ کی کاپی اٹھا کے دیکھیں کہ اب میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے جو باتھ رومز ہیں ان کی بہتری اور اس کی لک آفٹر کے لیے 3 کروڑ روپیہ رکھا ہے انہوں نے. یہ چھوڑیں کہ باتھ روموں کا کتنا خرچہ رکھا ہے. لک آفٹر کے لیے سر یہ قرضے آپ نے دینے، یہ قرضے آپ نے دینے، یہ پیسے آپ نے لٹانے ہیں. میں مر گیا پٹ پٹ کے جناب علی کہ یہ قاسم پورٹ جو ہے، اب میں بھی سوچ رہا ہوں سپریم کورٹ ہائی کورٹ ریٹ کروں. یہ سائی وال کے پیچھے کیا ہے؟ لوگ مجھے ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، کہ ان کے پیچھے پارٹیاں کون سی ہیں، اور پورٹ قاسم کتنی آلودگی پھیلائے گا، سائی وال کتنی پھیلائے گا، ایل این جی کا کیا مسئلہ ہے. ان سب کا ایک میں انشاءاللہ تعالی ذرا پاناما سے فارغ ہو جاؤں، ان کی بھی ذرا پاناما سے ہم فارغ ہو جائیں، پھر اس کا بھی نوٹس لیتے ہیں کہ سارے سائی وال جیسے زرخیز شہر کا منہ کالا کرنا، اور اس کی زمینوں کو تباہ کرنا، اور اس کی ساری آلودگی کو تباہ کرنا، اس کی سارے معاملات کو تباہ کرنا، کراچی کے معاملات کو، اور دونوں لائنیں لانی سیف الرحمان کے ذریعے، یہ سب لوٹ مار کا پروپیگنڈا ہے. یہ سارے سلطانی، پہلے تو ایک کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے 164 کا بیان دیا. آپ دیکھیں یہ سارے 164 کا بیان دیں گے. تھوڑی دیر انتظار کریں آپ. شیخ صاحب عمران خان سے تو آپ کی روزی ملاقاتیں رہتی ہیں، تو اب الیکشن کی اسٹریٹجی پہ زیادہ بات چیت ہو رہی ہے یا پیناما پہ بات کرتے ہیں آپس میں آپ لوگ؟ پیناما سے ہی سارے راستے نکلیں گے جی. ابھی تو ہم پیناما پہ ہی بات کرتے ہیں. پاناما جو ہے وہ فیصلہ جس طرح بھی ہو وہ ایک نئی جلا بخشے گا. اور 126 دن عمران خان جو دھرنے پہ رہا ہے اس سے زیادہ نواز شریف کے گلے پڑ گیا ہے پاناما سپریم کورٹ کی جرا، اور پڑ جائے گی. 126 دن سے عمران خان کو وہ حاصل نہیں ہوا جو سپریم کورٹ سے عمران خان کو حاصل ہونے جا رہا ہے. رائٹ، ایک بریک لوں گا پروگرام میں. ویورز بریک سے واپس آئیں گے تو مقبوضہ کشمیر کے اہم ترین لیڈر سید علی گیلانی کا ایک بڑا اہم پیغام ہے ہمارے ایک پروگرام کے حوالے سے اور پاکستانی قوم کے لیے. حافظ سعید کو لے کر وہ آپ کو بتائیں گے پروگرام کے بعد، بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. شیخ صاحب وارنٹس جاری کرنے کا زمانہ ہے. ادھر ریڈ وارنٹ جاری ہو گیا الطاف حسین صاحب کے خلاف، ادھر حافظ سعید صاحب نظر بند ہو گئے. اور آج کی سب سے اہم خبر کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ججز نظر بندی کیس میں مشرف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، دائمی وارنٹ گرفتاری. تو آپ کو لگتا ہے واپس آئیں گے مشرف صاحب، فیس کریں گے ٹرائل اسی بہادری سے جس طرح پہلے کیا تھا یا نہیں؟ اتنا بھی بولا نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے.
اچھا بڑی مشکل سے تو وہ گئے ہیں، اور ان کو کئی غلطی لوگ ایسے ہی یہ نہ پتہ لگے، آپ جا کے وہاں سے انٹرویو کرتے ہیں، پھر وہ پھنس جاتا ہے، پھر آپ وہ صفائیاں دیتے ہیں۔ بابا نہ الطاف حسین واپس آ رہا ہے، نہ جنرل مشرف آ رہے ہیں، بے شک جتنے مرضی وارنٹ لے جائیں، جو مرضی کر لیں۔ جب میں کہہ رہا تھا کہ الطاف حسین بری ہوگا، آپ لوگ کہہ رہے تھے جی آپ کیسے ثابت، بابا دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس، آلویز ان کے پیچھے کون سا فیس تھا؟ پیپل سی ٹورڈز فیس۔ الطاف حسین کے پیچھے کون سا فیس تھا شیخ صاحب؟ بادشاہ ہیں آپ، بادشاہ ہیں اس ملک میں، انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور آپ کا خیال تھا کہ M16 الطاف حسین کو ادھر گناہگار اور مجرم قرار دے دے گی، اور برٹش اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو کہے گا اٹھ سامان چک ادھر سے اور جا کراچی میں؟ ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ایسا کام جو ہے وہ مشرف کے ساتھ ہوگا۔ یہ ان کی مرضی، جب چاہے وہ آئے، اور لیکن وہ اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہے لیکن شیخ صاحب اگر ریڈ وارنٹ جاری ہو گیا مشرف صاحب کا پھر کیا ہوگا؟ انٹرپول کے ذریعے اگر ان کو بلایا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جی، اچھا کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کو اتنی حکمت کی بات کہہ دی ہے، دیر از اے فیس بیہائنڈ کیس۔ سارا عالم اسلام میں ایک بحران اور طوفان اٹھ رہا ہے، اور یو اے ای کی صورتحال آج جو ہے وہ بڑی مختلف ہے پاکستان کے ساتھ، اور آج یو اے ای جو ہے وہ اس گوادر کے اثرات جو ہیں بہت دور تک پہنچ رہے ہیں۔ سو آپ یہ کہیں کہ یو اے ای ان کو کہے گا مشرف کو جی چلو جاؤ، یو اے ای نے بے نظیر کو نہیں کہا، نواز شریف نے ٹل لگا لیا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ نواز شریف نے جی ٹل لگا لیا دبئی کو۔ سیف الرحمان میرے سامنے برٹش اس کو یو اے ای گورنمنٹ کو کہا کرتا تھا کہ وہ جی بے نظیر بھاگ گئی، اسے ہمارے ہمیں حوالے کرو، انہوں نے نہیں کیا، نہ کریں گے۔ کل آپ کہیں آصف زرداری چاہیے تو کیا آصف زرداری آپ کو دے دیں گے؟ یہ ڈیفرنٹ پالیٹکس ہو رہی ہیں اس خطے میں، سیاست شروع ہو گئی ہے۔ 2017 جو ہے انڈین ٹرمپ پالیسیز میں پاکستان کتنا کھڑا ہوتا ہے، کتنا سٹینڈ بائی کرتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ باقی باتیں کہ شیخ صاحب ٹرمپ جو ہے بہت انڈیا کے انفلوئنس میں آپ کے خیال میں، اور اتنا بڑا کیس ہوا ہے آج سپریم کورٹ نے ان کی 3 شوگر ملیں بند کی ہیں۔ آپ بھی پتہ نہیں غم زدہ ہی ہیں کہ آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ یار یہ کیوں بند کی ہیں، یہ لگی کیوں تھی؟ اور پرانی خبر تھی یہ، آپ نے بھی لاہور میں رہنا ہے، میں بھی لاہور نہیں شیخ صاحب میں نے لاہور میں، میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، یہ میں نے تو ثانیہ مال ٹاؤن کی رپورٹ لاہور سے بیٹھ کے دی تھی، آپ لوگوں کو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، تو میری تو آپ بات چھوڑیں۔ آپ یہ تو خبر پرانی تھی اس لیے میں نے نہیں بات کی۔ اچھا یہ مجھے بتائیے، ٹرمپ کا بتایا نا مجھے کہ ٹرمپ کا کتنا انفلوئنس ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ، اور حافظ سعید آپ کے حال میں اس لیے نظر بند ہوئے؟ حافظ سعید جو ہے انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ حافظ سعید کو اندر دینے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ امریکن انفلوئنس، کیونکہ انڈیا پہلی دفعہ امریکہ کے ساتھ، یہ وہ انڈیا نہیں ہے جو راجیو کا تھا یا جواہر لال نہرو کا تھا یا مہاتما گاندھی کا تھا، یہ مودی کا انڈیا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور یہ انڈیا کا دور ایسے نہیں جائے گا، اور یہ ٹرمپ کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ سارا میڈیا اسے جھلے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں جیسے اس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اسے ایسے بتا رہے ہیں۔ جب میں کہہ رہا تھا میرے تو باری جو ٹھیک میری بات ہو جائے اس کا کوئی چینل بات نہیں کرتا، آپ نے کیا کہا تھا ٹرمپ کے بارے میں؟ ہو جائے تو اسے الارمنگ کی صورت، ساری دنیا سے لڑتا پھر رہا ہے وہ سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوش بندی والی باتیں کر رہا ہے، وہ تو عجیب باتیں کر رہا ہے وہ تو ٹرمپ تو ہوش بندی کی باتیں نہیں کر رہا، بحران کو جنم دے گا، صحیح بحران کو جنم دے گا۔ اور یہ بحران آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی بے وقوفی یا بغیر سوچ کے پلان کیا ہے؟ سر جی انڈیا، امریکن لابی، امریکن چند دنوں میں آپ کو کہیں گے شکیل افریدی کو حوالے کرو، یہ حوالے کریں گے، ان میں دم خمی نہیں ہے۔ نہیں تو وہ تو فوج اور اس نے کہا کہ نظر کرے بند کرو سعید کو، اور یہ آپ دیکھیں شیخ صاحب، یہ اس کا مطلب فوج کا انفلوئنس ختم ہو گیا گورنمنٹ پہ سے، یہ تو فوج نے روکا ہوا شکیل افریدی کو، ورنہ تو پہلے ہی چلے جانا تھا اس نے۔ دیکھیں اس وقت تو جو پہلی فوج کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کور کمانڈرز کی، فارمیشن کمانڈر کی، اس میں پہلا سوال ہی ڈان لیگ کا تھا، وہ ڈان لیگ کو نہیں سنبھال سکے ابھی تک یہ، اور شکیل افریدی کو سنبھالنے کے لیے کیا رول اور کیا مسئلے ہوں گے اور کیا ریئیکشن ہوگا۔ ابھی تو دیکھیں نا، پہلی دفعہ فوج نے، آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہاں ہم نے نیشنل ایجنڈے پہ یہ جو کچھ حافظ سعید کے ساتھ ہوا ہے یہ نیشنل ایجنڈے کے تحت ہوا ہے،
اور حالانکہ اس کو ضرورت نہیں تھی آئی ایس پی آر کو اس پر تبصرہ کرنے کی، لیکن انہوں نے کیا تو کوئی سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں یہ حافظ سعید صاحب جو ہے ان کی نظر بندی میں فوج اور گورنمنٹ آن بورڈ ہے، اور یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجی ہے، نہ کہ دباؤ انڈیا یا ٹرمپ کا؟ ٹوٹل دباؤ ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہے جی؟ اچھا 5 فروری کو یکجہتی کشمیر پہ آپ یکجہتی کشمیر پہ اس کو اندر دے رہے ہیں حافظ کو، اور 3 فروری کو آپ انڈیا کی فلموں پہ پابندی اٹھا رہے ہیں۔ آپ تو خوش ہوں گے نا کہ انڈین گانے شانے نہیں میں تو بھائی یہ اس منافقت کے خلاف ہوں شیخ صاحب۔ ایک تو آپ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں، میں جو بات بلیو کرتا ہوں وہ میں کہتا ہوں۔ یہ تو منافقت ہے نا، ایک طرف آپ کشمیر پہ بات کرتی ہے پاکستانی قوم، دوسری طرف انڈیا کی فلمیں دیکھتی ہے، یہ تو بحیثیت قوم منافقت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، تو میرا تو یہ موقف ہے اس کے اوپر۔ میں اور آپ سے گورنمنٹ اتفاق نے کرتا ہوں، جی، اور ان منافقوں کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف نے فروری کی 3 اور 5 تاریخ کا انتخاب کیا۔ آپ اس کی عقل کو بھی داد دیں۔ نہیں تو بڑی اور زیادتی ہے۔ کشمیر میں انہوں نے اپنے لیے ایک یوسف گیلانی صاحب نے جو بیان دیا، میرا خیال ہے وہ موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے کافی ہے۔ جو گیلانی صاحب ہیں، جو سید علی گیلانی ہیں مقبوضہ کشمیر سے، ان کی بات کر رہے ہیں ہم؟ جی سعید علی گیلانی، رائٹ۔ تو شیخ صاحب ویسے کشمیر پہ تو کوئی بریک تھرو ہوتا نظر نہیں آ رہا نا آپ کو؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان انڈیا کے مذاکرات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جبکہ ٹرمپ پرو انڈیا بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا کشمیر کے اوپر بریک تھرو۔ یہ تو اس سے چلتا رہے گا۔ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے اور دوسرے کشمیر کو تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے یہ لیڈر ہی نہیں ہیں کشمیر کو ڈسکس کر لیں۔ کشمیر کو ڈی فریزر میں رکھیں گے اور انڈیا کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے، اور یہ ان کا ایجنڈا ہے، اور اس کے لیے مودی آن بورڈ ہے، اور ٹرمپ کے جو معاملات ہے ٹرمپ ان سے کلیئر کرائے گا۔ شکیل آفریدی کو یہ ڈیلیور کریں گے، فوج جو مرضی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں رکاوٹ ہے تو مجھے پتہ نہیں، اس وقت نواز شریف جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، اس کی قیمت بھی نواز شریف ادا کرے گا۔ کب ادا کرے گا اس کا مجھے نہیں معلوم۔ شیخ صاحب کشمیر کمیٹی کچھ کر رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی جو کشمیر کمیٹی ہے انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے اس ایشو کو؟ فضل الرحمان صاحب نا وہ پازیٹیو ہے سیاست کا۔ یہ مشرف کو بھی خون لگا تھا جب کرائسس میں تھا، اچھا سب کو لگ ہمارے جاتا ساتھ بھی اس کا وزیر سیٹ تھا۔ یہ اس کو کوئی اور نام، وہ عمران خان ایسی غیر پارلیمانی بات کہتا ہے، تو یہ آصف زرداری کو بھی وہ پازیٹیو لگا ہوا تھا اور کیبنٹ میں تھا، اور نواز شریف کو بھی لگا ہوا ہے۔ آپ یقین جانیں جس دن اس نے محسوس کیا نا کہ پاناما میں، جس دن محسوس کیا کہ ایک نئی صورتحال بن رہی ہے، یہ او پازیٹیو اس کو بھی لگے گا، اور لوگوں کو اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کس کے ساتھ ہے۔ میری یہ بات سنبھال رکھنا، جس دن نواز شریف جانے والوں میں ہوگا، فضل الرحمان کا او پازیٹیو آنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ ہم مولانا فضل الرحمان پہ نظر رکھیں یہ دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب رہتے کہ نہیں رہتے، کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑ گیا ہوا ان کی باتوں میں۔ وہ اتنا اباؤٹ ٹرن کرتے، اتنا ٹائم نہیں لیتے۔ اچھا، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ ایک نیا سلسلہ نگاہ۔ فاٹا میں دیکھیں نا، انہوں نے لیا ہوا ہے نا، اباؤٹ ٹرن لیا ہے۔ لوگ فاٹا کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اس کو 5 سال کے لیے فاٹا کی بات ہی نہ کرو، اگلے الیکشن کے بعد کرو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ادھر اسمبلی کی سیٹیں فاٹا والوں کی حکومت بنانے کے لیے کسی اور کے ساتھ ہوں تو ان کو نئی تردد پڑ جائے۔ اس لیے وہ اور محمود اچکزئی دیکھیں، جب مین میٹنگ ہوئی ہے فوجیوں کی کورٹ کی بحالی کی، اس میں موجود نہیں تھی فوجیوں کے ساتھ، ملٹری کورٹس کی بحالی کی دونوں بندے، باقی ساری پارٹیاں موجود تھی۔ صحیح۔ اور اینڈ میں آپ دیکھیں یہ دونوں گن ڈالیں گے، یہ لفظ ڈال دو، اظہار اہم میں فرق ڈال دو۔ دونوں بندے اس جو میٹنگ ہوئی ہے کل پرسوں، اس میں موجود نہیں تھے ملٹری کورٹس کے بارے میں۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، ان کا بڑا بھی کوئی ووٹ ڈالے گا، لیکن اظہار اہم بتا کے نخرے کر کے، ہاں جی۔ اور یہ فاٹا کا انہوں نے ایجنڈا دونوں نے اٹھایا اس لیے کہ شاید فضل الرحمان کے ووٹ کی ضرورت ہو ملٹری کورٹس میں، حالانکہ اس پچھلے ملٹری کورٹ کے وقت بھی فائدہ وعید کر کے یہ کمرے میں ہی بیٹھے رہے۔ اعجاز الحق ان کو بلا کے لائے، اس وقت ووٹنگ ہو چکی تھی، اور میں نے کل اعجاز الحق کو کہا، میں نے کہا تو جب اٹھا کے لایا، لے کے آیا فضل الرحمان کو، اس وقت ووٹنگ ہو چکی تھی۔ کہتا بات تو تیری ٹھیک ہے، وہ آیا اسی سپیڈ کے ساتھ تھا کہ ووٹنگ ہو جائے۔
اتنے نخرے کر کے آیا کہ ووٹنگ میں وہ پارٹی شیخ صاحب تھوڑا کراچی کی سیاست پہ اگر آپ سے بات کر لوں، کراچی کی سیاست پہ اگر زبیر صاحب گورنر بن گئے سندھ کے آبویسلی، تو نون لیگ کو ایک سیاسی گورنر وہاں مل رہا ہے جس طرح پنجاب میں سلمان تاثیر صاحب تھے. آپ کو لگتا ہے کراچی میں جس طرح ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے پالیٹکس، اس میں آپ کی پارٹی تحریک انصاف، نون لیگ اور ایم کیو ایم اور مصطفیٰ اقبال کی پارٹی کہاں سٹینڈ کریں گے آئندہ الیکشنز میں؟ دیکھیں زبیر کو تو مجھے یہ پتا تھا یہ جنرل عمر کے 3-4 بیٹے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عمر کے، یحییٰ خان کے، اس ٹینیور کے، بٹ آئی ڈیڈنٹ نو کہ اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے. میں نے ایسی ٹی وی میں آ کے دیکھا ابھی، پہلے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں اس شخص کو کسی سیاست میں، کونسلر بھی نہیں بن سکتا، لیکن کیونکہ ایک فوجی خانزادہ ہے، فوجیوں کا بیٹا ہے، اور سیکنڈلی پڑھائی شڑائی کو بھی منہ مارا ہوا ہے، اور وہ جو سیاسی پنڈت اپنے آپ کو سمجھتے تھے مشاہد اللہ اور پرویز رشید اور ایک اور ہے وہاں کراچی، اس کو کسی نے منہ ہی نہیں لگایا. ایسی ایک سنگل کالم خبر لگی ہے، تو اب وہ گورنر ہیں جی. اور اس کا دیکھیں نا، کلنگ 2 birds with 1 stone، ایک اس کو گورنر بنا دیا، ایک اسد عمر کے مستقبل کی سیاست پہ انہوں نے کیچڑ اچھال دیا. وہ کیسے؟ پاکستان میں یہ تو نہیں ہوتا نہیں سر، اسد عمر صاحب کو کس طرح افیکٹ ہوں گے اس بات سے؟ ایک عمران خان کے ساتھ ہے جی بھائی. آف کورس لوگ جب بھی بات کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں نا اسد عمر کا بھائی ہے. میرے گھر میں سے میرا ایک بھتیجا وہ اٹھ کے نواز شریف کے ساتھ چل پڑے تو لوگ کہیں گے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو یار، اپنا گھر ہی تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کو ورک ان آرڈر کرو. اور بیچارہ بہت زبردست آدمی ہے اسد عمر، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، پر اس کے پڑھے لکھے کی طرف کس نے دیکھنا؟ اس نے کہا یار ایک کوئی ٹائم 2 برا آندن، ایک نواز شریف نال ایک عمران خان نال، تو ایک ڈیمیج تو ہوتا ہے نا. اس نے اپنے بھائی کے مستقبل کو ڈیمیج کیا. اور زرداری صاحب کی اور بلاول کی پالیٹکس کہاں سٹینڈ کرے گی نیکسٹ الیکشن میں آپ کے خیال میں، سندھ میں، کراچی میں شیخ صاحب؟ دیکھیں سندھ میں تو آصف زرداری لگا ہوا ہے خاموشی سے، رینگ کے وہ اپنی گیٹیاں ڈال رہا ہے، اپنی گیٹیاں ڈال رہا ہے. اور بلاول پنجاب میں ناکام ہو گیا. آصف زرداری نے اپنے نامینیشن بھی اس کے ساتھ، اس کو اکیلا باہر ہی نہیں نکلنے دیتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. کہتا کلہ نہ باہر جائیں. اچھا ہاں جی. اچھا سو اکیلا اس کو باہر نہیں جانے دیتا. الیکشن وہ اکیلا لڑتا، کو پنجاب میں اس کو فری ہینڈ دیتا. جو لاہور سے فیصل آباد تک کی ریلی تھی ناکام تھی، ایون کراچی والی میں نے دیکھی تھی، لیکن میں نے پوری رپورٹ لی. لاہور سے فیصل آباد سلیکشن ٹھیک تھی راستے کی، پر لوگ نہیں تھے. اور پنجاب میں 5-6 ہزار 10 ہزار کا الیکشن ہے ان کا ووٹوں کا، لیکن کوئی بڑا ڈنٹ نہیں ڈٹ سکا. اگر عمران خان اپنے کینڈیڈیٹس کی، الیکٹیبلز کی کوئی تھوڑی تعداد بڑھا دے، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں تو فارغ ہے، سندھ میں وہ ہے، وہ میٹر کرتی ہے. شیخ صاحب اگر آپ پیناما کیس ہار جاتے ہیں، آپ اور عمران خان 2018 کا الیکشن جیت پائیں گے اس بنیاد پہ کہ آپ وہ ہار گئے کرپشن کا کیس، اور نواز شریف صاحب اگر جیت جاتے ہیں؟ میں تو نواز شریف کو ایک لائن کا جواب دیتا ہوں، 2018 میں نہیں دیکھ رہا. نہیں کس لحاظ سے؟ پیناما کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ بات کروں گا. اچھا بھائی آپ نے سوال کرنے کا آپ کو حق ہے نا. پیناما میں انصاف کو بلند ہوتا دیکھتا ہوں. میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں، ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس میں کہ ججز حضرات کہیں جی آپ نے تو. میں ان 5 ججز کو پاکستان کی زندگی کے عظیم ترین ججز سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں سے انصاف نکلے گا، تابوت نکلے گا کرپشن کا. کس طریقے اور سلیقے سے رہے گا، نکلے گا، یہ آپ سب گواہ ہوں گے. تابوت نکلے گا کرپشن کا، انصاف ایفل ٹاور کی طرح بلند نکلے گا. اور رانا سالہ نے کہا کہ پیناما کا تابوت لال حویلی بڑی گالہ سے نکل سکتا ہے. مینار پاکستان کی طرح، مینار پاکستان کی لمبائی اور اس کی طرح پاکستان کا انصاف سرخرو ہوگا، اور بغیر غسل کے تابوت نکلے گا یہاں سے کرپشن کا انشاءاللہ. ویوز بریک پہ جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مقبوضہ کشمیر کے اہم ترین لیڈر سید علی گیلانی کا ایک بڑا اہم پیغام ہے ہمارے ایک پروگرام کے حوالے سے، اور پاکستانی قوم کے لیے حافظ سعید کو لے کر وہ آپ کو بتائیں گے پروگرام کے بعد، بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. بڑا شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک بڑا اہم ایشو ہے جو پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام کی توسط سے اٹھا. ہارون رشید صاحب جو ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے پاس سید علی گیلانی صاحب کا ایک میسنجر آیا یہ پیغام لے کر کہ حافظ سعید جو ہے وہ جب بھی مسئلہ اٹھاتے ہیں کشمیر کا تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مقبوضہ کشمیر مسلمانوں کے لیے. پہلے ذرا کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد سید علی گیلانی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور ان کا کیا اس پہ ورژن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے کلپ دیکھتے ہیں اس پروگرام میں کیا کہا گیا. مجھے سید علی گیلانی نے میسج بھیجا، 2 باتیں انہوں نے کہیں.
آپ ان سے پوچھ لیں ٹیلی فون کر کے کہ ان کے میسنجر نے مجھے کہا تھا براہ راست ان سے میری بات نہیں ہوئی. ایک اس مولوی فضل الرحمان سے خدا کا واسطہ جان چھڑائیں کشمیر کمیٹی کی, اور ایک یہ کہ حافظ سعید جیسے لوگ اس ایشو کو ریز کرتے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچتا ہے. جی تو اب اس کلپ کے بعد جو سید علی گیلانی صاحب نے پیغام مجھے بھجوایا وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ان کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس طرح کا پیغام کوئی نہیں بھیجا, شاید غلطی ہوئی ہے, غلط فہمی ہوئی ہے, تو میں ان کی طرف سے ان کا ورژن دے دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں سید علی گیلانی صاحب کے پچھلے دنوں جب آپ کے ٹاک شو میں محترم ہارون رشید صاحب نے میرے کسی ترجمان کی مجھ سے منسوب جناب حافظ سعید کے بارے میں جو فرمایا مجھے اس سے سخت صدمہ پہنچا ہے. پیغام رساں میرا نہیں بلکہ بھارت کا ترجمان ضرور ہو سکتا ہے. مجھ سے غلط الفاظ منسوب کرنے کی سنگینی کا قطر احساس نہیں کہ مظلوم کشمیریوں کے دلوں پر غلط فہمی کے آتش فشاں پہاڑوں کے منہ کھل گئے ہیں, اور جبکہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا پر محیط ہوتی ہے. حافظ سعید صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, اور ان کی خدمات اور مسئلہ کشمیر کے لیے ان کی انتھک محنت مجھ سمیت تمام اہلیان کشمیر ان کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہم نے اپنے جو لیٹر آپ نے بھیجا انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ اس کو چلا دیجیے, ہم نے چلا دیا ہے. آپ کا ورژن آ گیا. حافظ سعید کے متعلق آپ وہ خیالات نہیں رکھتے جو میرے اس پروگرام میں پیش کیے گئے, تو یہ آپ کا ورژن آ گیا, اور امید ہے کہ مقبوضہ کشمیر جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور پہلے بھی دیکھا گیا اس کے بعد ریئیکشن آیا تو یہ چیز کلیریفائی ہو جائے گی کہ سید علی گیلانی صاحب نے حافظ سعید کے بارے میں وہ کچھ نہیں فرمایا جو میرے پروگرام سے سامنے آیا. ہمارے مسلم لیگ کے سرور شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. ویورز ہمیں نیکسٹ ویک تک لیے دیجیے اجازت.